ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر، اگر ہم بلوچستان کی بات کریں تو بی ایل اے تو کافی سالوں سے وہاں متحرک ہے اور اس طرح کی کارروائیاں کر رہی ہے اور پاک فوج انہیں بھرپور جواب دے رہی ہے، لیکن جو ریسنٹ اٹیکس ہوئے ہیں بلوچستان میں، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ بھئی فتنہ الخوارج جو کہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کا گٹھ جوڑ ہو چکا ہے اور یہ دونوں مل کر اب پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں۔ کیا تبصرہ کریں گے، کیا کہیں گے آپ کہ اب صورتحال کتنی خطرناک ہو چکی ہے اور کتنا ضروری ہے کہ اب ان کے خلاف سخت سے سخت اقدامات کیے جائیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ کہ یہ اختیار کی جو پریس کانفرنس تھی کل یہ پرسوں، اور کل جو جس طرح ہوا ہے اپنا کوئٹہ کے اندر ٹاپ سول ملٹری لیڈرشپ اور بلوچستان کی لیڈرشپ جو بیٹھے ہیں تو وہاں پہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ اس کے بعد جو تو ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بڑا بھرپور میسو قسم کا ایک آپریشن جو ہے ڈیسائسو قسم کا آپریشن کے خلاف لانچ ہو گئے، جس میں آپریشن شبال ابھی ہوا ہے یہ منگی ڈیم والے سونے کے بعد۔ اور نہ صرف یہ میں سمجھتا ہوں کہ اور قوم بھی چیز ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ اور بھی جہاں جہاں پہ انہوں نے ریاست کے رزق کو چیلنج کرنے کی کوشش کی ہے، چاگی کا ایریا ہو گیا، نوچکی ہو گیا، خوردار ہو گیا، پھر نیچے آرمی کانوائے پہ بیلا میں انہوں نے جو حملہ کیا اور وہاں پہ فوجی شہید ہوئے، تو یہ ایک بھرپور بلوچستان کے حوالے سے اور جتنے مین ایریاز ہیں وہاں پہ یہ آپریشن جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اور جو انہوں نے اب دیکھا نا وہ جو بڑی بڑی ہائی ویز کو بلاک کیے ہوئے ناکے لگا لیتے وہاں پہ برجز جو ہیں ان کو ڈسٹروائے کیے، تو یہ ایک صرف ایک دو دن کی نہیں، یہ ایک بڑا مربوط کمپریہنسو قسم کا جو ہے یہ آپریشن اب لانچ ہونا چاہیے، اور تاکہ ایک دفعہ ان کی کمر جو ہے وہ توڑی جائے، اور نہ صرف گراؤنڈ آپریشن بلکہ ایئر آپریشن، جس طرح ابھی منگی ڈیم کی خبر آ رہی ہے اس میں ایئر ایفرٹ جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ ہمارے اٹیک ہیلی کاپٹر ہو گئے، ہمارے اٹیک ڈرونز ہو گئے، ریکانسنس ہیلی کاپٹر یعنی کہ ایئر سرویلنس چیزوں کے یہ حملہ کر کے پہاڑوں میں غائب ہو جاتے ہیں، وہاں بھاگ جاتے ہیں، تو لہٰذا اگر گراؤنڈ میں ان کو آپ پرسو کرتے ہیں تو اس میں ٹائم تو ظاہری بات لگتا ہے پہاڑوں میں، تو لہٰذا یہ اچھی بات ہے کہ اس میں ایئر ایفرٹ جو ہے وہ شامل ہے۔ اور دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ڈی ایل اے اور ٹی ٹی پی ہے، ٹھیک ہے، آن گراؤنڈ تو وہی لوگ نظر آئیں گے، چاہے اس میں بڑی تعداد میں افغانی ہوں، ہو سکتا ہے کچھ تھوڑے بہت لوگوں جو ہیں وہ بھی شامل ہے کیونکہ کافی اچھی سے چل رہا ہے، لیکن ان کو بہت بڑی سپورٹ مل رہی ہے باہر سے، اور یہ سب کچھ بائی ڈیزائن۔ فاروق صاحب کہیے گا کہ اگر ہم بلوچستان کی بات کریں، اس سے پہلے بھی آپ بات کر رہے تھے کہ بڑے دشوار گزار راستے ہوتے ہیں بلوچستان کے، وہاں پر نا آپریشن کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کتنا کمپلیکیٹڈ ہو سکتا ہے، پیچیدہ ہو سکتا ہے؟ بالکل، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں وہ اپنے ہائیڈ آؤٹس میں یہ غائب ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں سے کچھ عرصے کے بعد پھر یہ نکلتے ہیں۔ آج کل آپ کو پتہ ہے ویسے بھی یہ کمیونیکیشن کا دور ہے، یہ ان کے پاس لیٹسٹ کمیونیکیشن اکوپمنٹ بھی ان کو باہر کے لوگوں نے ان کو دے دیا ہوا ہے اور لیٹسٹ ویپنز بھی ان کے پاس ہیں، تو فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو ان کی آپس میں کوآرڈینیشن بھی بہت ہے، پلاننگ بھی بہت ہے، تبھی آپ نے دیکھا یہ نکلتے ہیں کافی تعداد میں اکٹھے نکلتے ہیں اور ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کس جگہ پہ جا کے انہوں نے کب کس پولیس اسٹیشن پہ حملہ کرنا ہے یا کس ایف سی فوجی یا ایف سی کے کانوائے پہ حملہ کرنا ہے، کہاں کا بریجز جو ہے وہ ڈسٹروائے کرنے، یہ بڑا آرگنائزڈ انسرجنسی ہے جو وہاں پہ یہ کر رہے ہیں۔ یہ سمپل عام دہشت گردی آپ نہ سمجھیں، وہ ایک ایلیمنٹ ہے بیچ میں موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس سے ایک سٹیپ یا دو سٹیپ ہائر ہے، جو کہ ایک بہت ہی خوفناک اسٹیٹ ہے، تو لہذا ریاست کا جو رسپانس ہے وہ بھی مینی ٹائم زیادہ ہونے چاہیے، اور جہاں جہاں ہے یہ سب جگہ پہ گراؤنڈ، ایئر اور یہ ایفرٹ جو ہے یہ کمبائن ہونا چاہیے۔ اور دوسری میں دیکھیں نا دو بھی پیچھے اگزامپل سامنے آئے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ جی یہ خبر آئی ہے کہ کچھ وہاں پہ جو ٹرائبل سردار ہے بلوچستان کے، اب نام میں نہیں لیتا ہوں لیکن بہرحال یہ کنفرم اب رپورٹ ہے کہ جی وہ ان بی ایل اے والوں کو بتا دیتے تھے کہ تاکہ اپنی سیکیورٹی کے لیے، نمبر ایک، نمبر دو یہ ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو یہ جب جاتے ہیں کسی چھوٹے ایریا میں، جس طرح چاغی ہو گیا، نوچکی، خوددار کے کچھ سرٹن ایریاز میں، تو وہاں پہ یہ بینکوں کو لوٹتے ہیں، یہ وہاں پہ جو پولیس اسٹیشن ہیں ان کو لوٹتے ہیں، لوگوں کو پولیس اسٹیشن کو بالکل کو آگ لگا دیتے ہیں، اور گورنمنٹ کی جو بلڈنگز ہیں ان کو بڑا سخت نقصان پہنچاتے ہیں۔
تو بشر کمال بھی لے لیتے ہیں گورنمنٹ کے ملازمین کو. تو یہ ان کی اپروچ یہ بھی ساتھ ہے کہ کیسے اس لوکل لیے عوام جو ان ہے. کے خلاف آپریشن اب ناگزیر ہو چکا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اب بھرپور کارروائی کی جائے گی. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد غزالہ نورین بھی موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ.